أيها المزمل يا أيها المزمل. دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص. ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر اسلامی ماہ کے مطابق سورہ مزمل کی زکوٰۃ کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں، اور یہ تمام طریقے ہم نے اپنی کتاب تجلیات مزمل میں آپ کے لیے شائع کی ہیں. اور بہت سے ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ کتاب ہدیتاً ہم سے حاصل کی ہے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک روحانیت کا بہت بڑا خزانہ. اس سے بڑی کتاب اب تک سورہ مزمل پر نہیں لکھی گئی ہے، اور بہت ان ڈیٹیل چیزیں ہیں اس میں. اور جو شعور رکھتے ہیں روحانیت کا تو پھر ہدیے کو نہیں دیکھتے، وہ روحانی خزانے کو دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا ہے. اور جو ہدیوں کو دیکھتے رہتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. خیر، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو ماہ سفر میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق 10 لاکھ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، اور جس میں سے کہ 10 لاکھ بلائیں کہا جاتا ہے کہ ماہ سفر میں نازل کی جاتی ہیں آسمان سے نیچے کی طرف. اس وجہ سے اس ماہ میں جادو، جنات، بلیات اور بہت ساری ایسی چیزیں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہیں. اور اس ماہ کو ویسے بزرگوں سے جیسے ہم نے سنا ہے کہ بہت بھاری مہینہ کہا جاتا ہے جادو سے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا وہ بھی اسی مہینے میں. اور خاص طور سے دو صورت مبارکہ نازل کی گئیں، اور وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اب ہم زکوٰۃ سورہ مزمل کی طرف آتے ہیں، اور ماہ سفر میں اس سورہ مزمل مبارکہ کی زکوٰۃ کیسے دیں کہ آپ نے اس ماہ مبارکہ میں سورہ مزمل جب چاند نظر آ جائے تو تیسرے دن سے، چاند نظر آنے کے بعد جو تیسرا دن ہو، تو آپ نے سورہ مزمل مبارکہ یعنی فجر کے وقت میں 21 بار ورد کرنا شروع کر دینی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ 21 بار سورۃ الفلق اور 21 بار سورۃ الناس، اور نیت اور ارادہ رکھنا ہے کہ اے باری تعالیٰ ان دونوں سورہ مبارکہ کی برکت سے مجھ پر، میرے اہل خانہ پر، جن پر بھی جو بھی جادو جنات ہیں وہ فوری طور پر ختم ہو جائیں. اب یہ آپ نے مکمل 1 ہفتے تک اسی طرح سے ورد رکھنا ہے. اب ایک خاص بات اور آپ کو میں بتا دوں، وہ خاص بات یہ ہے کہ جب سورہ مبارکہ کا ورد کر رہے ہوں اور آغاز کریں تو اس میں آپ نے تکبیر پڑھنی ہے. تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر یہاں سے شروع کرنا ہے، تسمیہ نہیں پڑھنا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شر کو ختم کرنے کے لیے ہے. جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو، جس طرح سے کہ جب ہم جانور پر چھری چلاتے ہیں تو ہم تسبیح نہیں پڑھتے، ہم درود پاک نہیں پڑھتے، بس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر صرف آپ نے تکبیر پڑھنی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار پڑھی جائے گی. اب آپ نے مسلسل سورہ مزمل مبارکہ کا ورد کرنا ہے، پھر سورہ فلق اور پھر سورۃ الناس. یہ 3 صورتیں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں ترتیب سے، اور تینوں کو الگ الگ 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کر دعا کر لیں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں، دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو ان چیزوں سے نجات مل جائے گی. اب اس کا دوسرا طریقہ، وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں ہم 1 سال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی طریقہ کے مطابق اب ان کو کچھ پہلے اٹھنا پڑے گا، چونکہ تعداد زیادہ ہے. سورہ مزمل مبارکہ 21 بار ہی ورد کریں، لیکن سورۃ الفلق، سورۃ الناس 313 بار ورد کریں گے. 313 بار ورد کریں گے، اور پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں. اب وہ پہلے والے وظیفے میں کیا تھا، 7 دن ورد کیا تھا، 7 دن کیا تھا. اب اس وظیفے کو 11 دن کرنا ہے. لیکن وہی پہلے دن میری طرف سے تمام دوستوں کو ٹی آر ٹی وی کا
جتنے بھی احباب ہیں، دوست ہیں، تمام کو میری جانب سے اس وظیفہ کی اجازت ہے۔ اور ماہ سفر میں ایک خاص لو تیار کرتی ہے، جادو جنات اور ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے، حفاظت کے لیے خاص لو تیار کی جاتی ہے۔ جو دوست وہ خاص لو ہدیتاً ہم سے لینا چاہیں وہ بالکل مل جائے گی۔ اس لو کی برکت سے جو بھی جادو ہیں، جنات ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کاٹ ہو جاتی ہے، اور پھر آئندہ کے لیے وہ جادو جنات نہیں ہوتے اور سکون ہو جاتا ہے پوری زندگی میں۔ میرے ایک دوست ہیں اور وہ کینیڈا سے تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، ان پر افریقہ سے جادو کروایا جاتا تھا بہت زیادہ، اور ان کو گھر میں باقاعدہ کبھی تو گھر میں کپڑے کٹے پھٹے ملتے تھے، کبھی دیواروں پر پانی ملتا تھا، کبھی خون کے چھینٹے ملتے تھے، کبھی گھر سے ہڈیاں نکلتی تھی، کبھی بدبو آ جاتی تھی، کبھی وہ جہاں پر ہیں وہاں سستی کے مارے لیٹے ہوئے ہیں اور اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ پھر روزگار ایسا ایسا ختم ہو گیا تھا ان کا، ان کے کیب کار کا کام تھا، یعنی جیسے ہمارے ہاں اوبر اور کریم ہے، اس ٹائپ کا ان کا بزنس تھا، وہ سب فلاپ ہو گیا تھا۔ جب یہ کلام اور یہ ان کو دیا گیا پڑھنے کے لیے، اور پھر جب لوح دی گئی تو اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ دنوں میں ہی ان کی وہ کاٹ ہو گئی، اور پھر وہ بہت زیادہ ترقی کر گئے، اور اپنے پہلے والے جو مقام ان کا پہلا اسٹیٹس تھا جو کہ کھو چکا تھا جادو اور جنات کی وجہ سے، پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ سے وہ اسٹیٹس دے دیا۔ تو یہ اتنا بڑا خاص اہم وقت ہے کہ جسے آپ بالکل ضائع نہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہر صورت فائدہ اٹھائیں، اسے بالکل بھی مس نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کے کمالات اور اس کی برکات اور اس کی تجلیات اور اس کے انوارات کے کتنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔